کیا آپ لوگوں نے باڈی لینے سے انکار کیا تھا؟ نہیں، 1 by 1 جو ہے نا کالز آتی تھی ہمیں. میں نے ابھی آپ کے والدین سے پوچھا تو آپ کے دونوں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ طبی موت نہیں تھی، کیونکہ وہ فزیکلی بڑی ماشاءاللہ فٹ تھیں اور وہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال کرتی تھیں. ڈیفینیٹلی مجھے بھی یہی ہے کہ وہ مرڈر ہوا ہے. میں ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. آئی نو کرنا نہیں چاہیے لیکن میں کرنا چاہوں گا. اس نے کسی کو رینٹ آؤٹ کرنا نا، ایٹ لیسٹ وہ جو مین گیٹ ہے نا اس کا وہ لاک چینج کر کے دے گا، یا وہ جو رینٹ لینے والا رینٹ پہ لینے والا وہ لاک چینج کرے گا اپنی پاکٹ سے. مجھے نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کیز کتنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جب مالی مکان نے رینٹ پہ چڑھا دیا تو وہ کیز ہمیں نہیں پتا اس کے پاس کتنی ہے. ناظرین، اس وقت حمیرہ اصغر کے روم میں موجود ہیں، اور اگر میرے کیمرہ مین ذرا دکھائیں تو یہ روم جو ہے ان کے آرٹ ورک سے جو ہے بھرا پڑا ہے. یہاں پہ مختلف جو ہے ان کی پینٹنگز، یہاں پہ ان کے پینٹ برش، اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف کتابیں، یہاں پہ ان کی پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں. اور ہمارے ساتھ حمیرہ اصغر کے اس وقت بھائی موجود ہیں، نوید، جو کہ کراچی گئے تھے اور وہاں سے حمیرہ اصغر کی باڈی کو ریسیو کر کے آئے تھے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان پہ بہت سی تنقید کی گئی. جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار انٹرویو کون سا میں روز دیتا ہوں، اور خاص طور پہ اس وقت دینا جب میں اپنی بہن کی باڈی لینے جا رہا ہوں، اور وہ باڈی اس حالت میں نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ کے اپنے ہوش گوا بیٹھا ہوں. اور وہاں پہ جب سینکڑوں کیمرے کے سامنے جب میرے سے سوالات کی جا رہے ہیں تو میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہ کیا بات کرتا. تو نوید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا مشکل وقت ہوگا فیملی پہ اس وقت کے، مطلب کہ جس جی ڈیفینیٹلی سڈن کسی کی نیوز اس طرح آئے اور مینٹلی طور پہ تو بندہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. ویسے اوور آل بھی جو ہے نا ڈسٹربنس بہت کریٹ ہو جاتی ہے، مطلب سارے معاملات جو ہے نا. اور خاص طور پہ پھر باڈی اس حالت میں دیکھنا، مطلب کہ آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا کہ میں اپنے کسی پیارے کو کبھی اس حالت میں دیکھوں گا. کہ ہمارے ہاں تو کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہاں پہ میت کے بھی ایک جو ہے وہ پروٹوکولز ہیں، تقدس ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کب خبر ملی کہ حمیرہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہیں؟ آئی تھنک 8 تاریخ کو نا ہمیں باہر تھے ہم، تو ہمیں اس کی وجہ سے جب کالز وغیرہ آئیں، 1-2 کزن نے بتایا تھا، ایک لاسٹ میرے چچا تھے انہوں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ آپ جاب پہ ہوں گے یا کلینک پہ ہوں گے؟ تو مجھے ابو نے کال کی تھی کہ اس طرح کال آ رہی ہے تو یہ چیک کرو آپ. ٹھیک ہے. تو میں نے کتنا مشکل تھا کہ یہ چیک کرنا؟ وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی بندے کے زمین نہیں کھینچ لیتا نیچے سے کوئی، اس طرح ہوا تھا. قیامت کا سما ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. اور ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ معاملات ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہمیں یہ تھا کہ کوئی جھوٹی خبر ہے یا ہم یہ چاہتے وہ اپنی ورکنگ کرتی تھی اپنا، مطلب وہاں پہ رہتی تھی. ہم یہ نہیں ہمیں مائنڈ میں تھا کہ یہ اس طرح کے معاملات بھی ہو بھی سکتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے بڑی ڈسٹربنس ہوئی اور بالکل نا ہم شاکڈ ہو گئے سارے کہ یہ کیا ہو گیا. جی اچھا، مجھے بتائیں کہ فوری طور پہ خبر چلی کہ پولیس ذرائع نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے والد صاحب کو فون پکڑایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے باڈی نہیں لینی. جی اس کنڈیشن میں نا ہم گھر آ گئے تھے اور پھر والدہ کے روم میں تھے، جس کی وجہ سے جو مطلب والدہ رو رہی تھیں اور ان کو دلاسا بھی دینا تھا، اور مطلب ایک ہم نے کنفرمیشن چاہیے تھی کہ آیا کہ واقعی ہی وہ حمیرہ اصغر ہے. تو کچھ ذرائع سے پھر معلوم ہوا تھا کہ واقعی وہ حمیرہ اصغر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کیا آپ لوگوں نے باڈی لینے سے انکار کیا تھا؟ نہیں، 1 by 1 جو ہے نا کالز آتی تھی ہمیں پولیس اسٹیشن سے، ایس پی ڈی ایس پی صاحب کی اور ایس ایچ او صاحب کی انویسٹیگیشن، جو ان کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے پھر ڈسکشن بھی کی اور انہوں نے موبائل پہ سیپریٹ سے سب کو کال کی. ٹھیک ہے. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ خبر چلتی رہی کہ حمیرہ اصغر کے والد نے باڈی لینے سے انکار کر دیا، کیا آپ لوگوں کی جانب سے انکار کیا گیا تھا؟ جی ایکچولی جب کال ہوئی نا تو ابو کا موبائل اور میں اپنے روم میں ہی تھے، تو ابو کے نمبر پہ کال آئی. ابو نے کہا دیکھو کون ہے، تو میں نے ریسیو کی کال، تو انہوں نے انٹروڈکشن کروایا بھی ہم وہاں سے پولیس اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصغر علی صاحب ہے، میں کہا جی میں ان کا بیٹا بات کر رہا ہوں، وہ قریب ہی بیٹھے ہیں. تو اس سے پہلے والدہ کے نمبر پہ کال آ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو والدہ تو پریشان تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب وہ تو بہت رو رہی تھیں، تو جس کی وجہ سے انہوں نے وہ یہی کہتے میرے میں تو ہمت نہیں دیکھنے کی، وہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ باڈی ڈیکمپوز ہو گئی اور بالکل اس کے اوپر حالات نہیں ہے. تو فادر نے بھی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں اس کنڈیشن میں کیسے جاؤں کہ نہ ہمیں ابھی کسی چیز کا پتہ ہے، نہ کنفرمیشن ہے، نہ کوئی اگر کوئی ڈی این اے ہوتا ہے یا کوئی ایسا پوسٹ مارٹم، وہ تو ہمیں اس کنڈیشن میں کچھ اتنا نہیں ہے. اچھا، آپ لوگوں کا یہ تھا کہ یہ ایک تو جو بھی پوسٹ مارٹم ہے یا جو بھی معاملات ہیں
وہ ہو جائیں, اور دوسرا آپ لوگ اس حوالے سے پریشان تھے کہ باڈی جو جی وہ میں نے پیچھے بھی آپ کو ریپیٹ کیا کہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ایسے جو بیسکس ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی, اس کے مطابق اگر وہ کلیئر کریں گے تو ہم باڈی کو ریسیو کریں گے. ہمیں بھی کچھ ڈاؤٹ تھا کہ شاید کچھ معاملات ابھی رہتے ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم مطلب اس ٹائم ایک دم کیسے ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ انکار تھا یا نہیں تھا, میں یہ سمجھ نہیں پا رہا. نہیں, انکار تو نہیں کر سکتے, مطلب کہ یہ غلط کوٹ ہو رہا تھا. جی وہ مطلب کچھ جو ہے نا اس کو کلیئر کرنے میں کوئی ایشوز آ رہے تھے. ٹھیک ہے, مطلب وہ دونوں سائڈوں سے جو ہے نا وہ ہم پریشان تھے. ایک والدہ بھی ایک نہیں ہوگی کہ والدہ کو طبیعت ان کی اپسیٹ ہو رہی تھی بہت زیادہ, دوسرا بہن کراچی ہے, جی وہاں پہ سیٹل ان کو والدہ وغیرہ کو کچھ کر کے تو ہم نے کچھ آگے نکلا. اچھا نوید, مجھے بتائیں کہ بہت سی خبریں یہ چل رہی تھی کہ جو بھی شخص شوبز کی فیلڈ میں ہوتا ہے تو شاید پاکستان جیسے معاشرے میں اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ بتائیں کہ حمیرہ کے یہ کیس میں کیا معاملہ تھا, مطلب کہ حمیرہ جب شوبز کو انہوں نے جوائن کیا تو کیا وہ فیملی کی مرضی سے جوائن کیا یا فیملی سے مطلب کہ ناراضگی کے ساتھ بھی انہوں نے جوائن کیا, معاملات کیا تھے؟ اچھا, کچھ روٹین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام روٹین میں جو فیملیز میں ہوتی ہیں, جی جی, کہ پیرنٹس یا منع کر دیتے ہیں کسی چیز سے, بیٹا اس طرح نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. وہ ایک ٹین ایجز میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ لاسٹ جب اس نے میرے خیال سے یہ فائن آرٹس کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا اس وقت تک تو پینٹنگز اور یہ معاملات تھے. ٹھیک ہے, جب فردر اور آپ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. جی, جب فردر آگے وہ جب اس نے یہ سائٹ سلیکٹ کرنا اسٹارٹ کی تو پھر جس طرح ہم روٹین میں جو پیرنٹس کہتے ہیں یا بھائی نے جس طرح گھر میں جو فیملی کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی اپنی فیملی میں ڈسکشن کرتا ہے, مشورہ دے رہا ہے, بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں, اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں. اس حد تک تھا. تو پھر جیسے جیسے وہ اس نے اپنے ورکنگ میں وہ اس کو گرو کیا, جی, تو اس کے مطابق وہ اپنا رسپانسبل ہوتی گئی اور اس کے مطابق وہ اپنے جو معاملات وہ خود دیکھتی گئی سارے. تو اس وجہ سے پھر ہم نے وہ زیادہ کوئی کبھی پھر فورس نہیں کیا, وہ اپنے معاملات اپنے خود ہی دیکھ لیتی تھی. مطلب کہ شوبز کو جوائن کرنے کے بعد وہ یہاں پہ آیا کرتی تھی؟ بالکل 100% آتی تھی. اور یہ آپ دیکھیں نا اس کا بالکل یہ رومز وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک فیملی والا رشتہ اور پیار تھا. جی بالکل, ہم یہاں پہ اس کو کبھی لاک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہماری جو ملازمہ ہیں ڈسٹنگ کے لیے اور گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کو یہاں پہ آ کے رہا, جی ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں. ابھی بھی کل بھی جب ہم نے اس کی وہ ختم القرآن وغیرہ تھا تو یہاں پہ بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ جب بھی یہاں پہ آپ کے گھر اپنا وہ یوز کرتی تھی, اس کا ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی, تو وہ یہیں پہ رہا کرتی جی, اپنا وہ سارا کچھ اس کے معاملات, یہ کچھ اس کی چیزیں اور ضروریات کی چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں. اچھا, اس کی پینٹنگز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. ایک یہ بھی چیز لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ یار مطلب کہ وہ 9 ماہ سے وہاں پہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھیں, کسی بھی اپنے نے کال نہیں کی یا اس کے پیچھے آنے کی کوشش نہیں کی. 9 ماہ کیوں لگ گیا آپ کو یہ پتا کرنے میں, اور وہ بھی پھر ایک انویسٹیگیشن ادارہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس حالت میں لاش ملی ہے, آپ لوگ کیوں نہیں رابطہ کر رہے؟ ایکچولی وہ جب بھی جاتی تھی نا وہ پیرنٹس یا والدہ سے زیادہ اس کی مطلب ڈسکشن ہوتی تھی. وہ امی کو یہ کہتی تھی کہ میں ملنے آ جاتی ہوں, یعنی کہ وہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ مطلب گھر آتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اپنی ورکنگ کر کے تو گھر ہی آنا ہوتا تھا اس نے. ٹھیک ہے, تو اپنے پھر گھر میں جس طرح روٹین میں جو اپنے معاملات کرتی تھی وہ اس کے مطابق اس نے کیے. اچھا نوید, 9 ماہ میں آپ لوگوں کو خیال آیا اس حوالے سے کہ یار ہم کوشش کریں یا پتہ کریں, گھر میں بات تو ہو رہی ہوگی کہ ہمارا پتہ نہیں بڑا عرصہ ہوا ہے رابطہ نہیں کر رہی؟ جی, اس کی بھی ایک میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. سم ٹائم جو ہے نا وہ 2.5 3 ماہ 4 ماہ بعد مطلب گھر مطلب وزٹ کرتی تھی آ کے. ٹھیک ہے, تو امی کے مائنڈ میں یہی تھا کہ کر لے گی کال خود ہی وہ, کیونکہ وہ جب کال کرتی تھی نا تو وہ والدہ کو بعض دفعہ کہہ دیتی تھی میں اکثر کبھی بزی ہوں تو میں پھر آپ کو خود ہی ٹچ کر لوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ والدہ بھی اسی لیے تھوڑا سا ریلیکس رہتی تھی. اس حوالے سے گھر میں کہیں پہ تشویش آئی کہ ہمارا رابطہ؟ جی, وہ 6 ماہ جب گزرے نا تو والدہ نے ڈسکس کیا تھا کہ پتہ کریں اس کا یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا اس کو مجھے بتائیں, کوئی اس کی ڈیٹیل بتائیں, کہاں پر رہتی ہے. آپ کو پتا تھا کہ وہ کراچی کہاں پہ رہتی ہیں؟ نہیں, جب وہ گھر آئی تھی نا تو ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم جب گھر آئی تھی والدہ نے بھی پوچھا تھا کہ بیٹا آپ جہاں پہ رہتی ہو ہمیں اس کو کوئی عطا پتہ بتاؤ. بعض دفعہ بندے کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے, کوئی مطلب رابطہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو پھر میں نے بھی ایک دفعہ اس کو فورس کیا تھا کہاں پہ آپ رہتی ہو, کہاں پہ آپ جاتی ہو, کراچی میں کوئی کسی کے ساتھ نا ہمیں اس کا کوئی ریفرنس دو, کسی کا کچھ ہمیں دو, تاکہ کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے. والدہ نے یہ مجھے کہا تھا کہ اس سے بات کرو کہ وہ اگر شاید وہ تمہاری سن لے, یا کیونکہ جب وہ گھر آئی آپ لوگوں کو اس حوالے سے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہیں. جی, وہ کیا بتا, امی نے بھی کہا تھا کافی دفعہ کہ اسے پوچھو کہ کہاں پہ رہتی ہو, کہاں پہ آتی جاتی ہو, بندہ کو نوٹ کر لیتا ہے کبھی. بہت پہلے وہ کہتی تھی کہ میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں, میں مطلب اپنے معاملات جانتی ہوں, آپ اس بارے میں پریشان ہو. والدہ کو بھی یہ کہتی تھی.
تو لاسٹ جب والدہ کی اس کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اس میں کچھ اس نے ڈیٹیل وغیرہ بتائی ہے کہ میں پریشان وغیرہ ہوں. تو پھر والدہ نے کانٹیکٹ کرنے کی چاہا, میں نے بھی ایک دو دفعہ ڈیٹیل لی لیکن وہ کچھ نا نمبرز وغیرہ بلاک جا رہے تھے, آگے سے بند تھے. اچھا نوید بھائی, آپ کراچی گئے جی باڈی لینے, آپ اس گھر میں گئے جہاں پہ باڈی ملی ہے؟ جی میں لاسٹ میں نے وزٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, اس گھر میں کیا جی میں نے ماحول تھا؟ ان کی پرمیشن سے میں نے وزٹ بھی کیا, پولیس کی پرمیشن سے؟ جی وہ باڈی تو انہوں نے وہ وہاں سے ریموو کر دی ہوئی تھی, باقی ایٹماسفیئر ویسے ہی تھا. ٹھیک ہے, جو مطلب جس طرح ایک وہ اس کی اسمیلی اور وہ نہیں, ایسا کچھ نہیں دیکھنے ملا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ باڈی اپارٹمنٹ کے کس حصے میں تھی؟ وہ نہیں, باڈی تو نہیں میں نے دیکھی. نہیں ویسے انہوں نے وہ اس حصے کو وہ ایک جہاں پہ وہ پکچر میں دکھایا تھا انہوں نے تصویر میں, وہیں پہ وہ باڈی کا جو ہے نا وہ سراؤنڈنگز میں گند وغیرہ پڑا ہوا تھا سارا. اچھا میں نے ابھی آپ کے والدین سے پوچھا تو آپ کے دونوں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ طبی موت نہیں تھی, کیونکہ وہ فزیکلی بڑی ماشاء اللہ فٹ تھیں اور وہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال کرتی تھیں. ان کا خیال ہے کہ یہ کسی نے کوئی ذاتی رنجش یا کوئی, کیونکہ کراچی میں وہ اکیلی رہ رہی تھیں اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ قتل ہے. آپ چونکہ اس جگہ پہ گئے, آپ باڈی لے کے آئے, آپ پولیس سے ملے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ڈیفینیٹلی مجھے بھی یہی ہے کہ وہ مرڈر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کیوں لگتا ہے یہ؟ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا, آئی نو کرنا نہیں چاہیے لیکن میں کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ رول یہ ہونا چاہیے, ایک مالک مکان ہے نا, ایک لینڈ لارڈ ہے, اس نے کسی کو رینٹ آؤٹ کرنا نا, ایٹ لیسٹ وہ جو مین گیٹ ہے نا اس کا وہ لاک چینج کر کے دے گا, یا وہ جو رینٹ لینے والا رینٹ پہ لینے والا وہ لاک چینج کرے گا اپنی پاکٹ سے. وہ ایگریمنٹ میں ایک سائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو میں اپنا رینٹ پہ گھر دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا کہ اس کی کیز کتنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب مالی مکان نے رینٹ پہ چڑھا دیا تو وہ کیز ہمیں نہیں پتا اس کے پاس کتنی ہے. پولیس سے آپ نے اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ؟ جی بالکل, وہ اپنی فل ورکنگ میں ہے اور وہ اپنی جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ انشاءاللہ پروسیس میں ہے, اور ڈی این اے وغیرہ رپورٹس ابھی آنی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ معاملہ جو ان سے ڈسکس کیے تھے تو انہوں نے اس کے مطابق وہ یعنی کہ کیس کی جو فردر آگے جیسی بھی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ ان سے بالکل ضرور رابطے میں. اچھا, جب آپ یہ باڈی لینے گئے تو کراچی میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ باڈی لیتے ہوئے کوئی معاملات؟ نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ماشاءاللہ سے. وہ پولیس اسٹیشن والا ڈپارٹمنٹ جتنا بھی ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے. چیپا صاحب محمد رمضان صاحب نے آپ کے ساتھ بہت تعاون کیا. جی انہوں نے کافی جو ہے نا مطلب تعاون بھی کیا اور انہوں نے سروس بھی بہت اچھی دی ہے. تعاون مینس کہ انہوں نے بچوں کی طرح گائیڈ کیا کہ آپ بیٹھیں, ہم آپ کو نا سروس بھی دیں گے انشاءاللہ سارا کچھ, اور آپ کی جو ڈیڈ باڈی کے حوالے سے جو بھی معاملات تھے انہوں نے مطلب کیے, اور اللہ تعالیٰ ایمبولینس بھی انہوں نے ہی ارینج کر کے دی. انہوں نے سارا کچھ ارینج کر کے دیا. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو فورس کیا تھا کہ ہم اپنی پاکٹ سے کر لیں گے, لیکن انہوں نے بھی فورس کیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا, میں آپ کو جو ہے نا آپ اس کو کر لیں. اچھا, اختتام پہ بتا دیں کیونکہ آپ کے والد اور والدہ سے بھی بات ہوئی, آپ چونکہ سوشل میڈیا زیادہ اویئر ہیں یا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا بہت سی چیزیں چل رہی تھی, کتنا مشکل وقت تھا, ایک طرف بہن کی میت اور دوسری طرف سوشل میڈیا پہ روز آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کوئی لکھ رہا ہے. اچھا, اس میں یہ تھی تھا کہ ہمیں تو ایک پریشانی ہو ہی گئی تھی. اب اس میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ذرا کچھ چیزوں پہ فوکس ایسا کیا کریں. آپ لوگ ایک چیز کو جب ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, وہ پھر آپ لوگوں کی اپنی مرضی ختم ہوتی ہے, پھر جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے, اپنی انویسٹیگیشن بندے کی, اپنا بندے کا مائنڈ جو ہے نا بالکل بلاک ہو جاتا ہے. وہ سیکنڈ ادر جو پرسن ہے نا اس کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور ایز اٹ از جو ہے نا اس کو بناؤ چڑھا کر پوسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس چیز سے بچنا چاہیے, ریالٹی کے اوپر آنا چاہیے. آپ ان حالات میں اس سے پریشان ہوئے؟ جی پریشان بھی ہوئے, اور یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا معاملات سارے مطلب ڈسٹرب ہوئی, آپ کی فیملی ڈسٹربنس ہو گئے ہیں سارا. کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ کسی نے رابطہ نہیں کرنا چاہا عمیرہ کی مدر سے یا فادر سے کہ بندہ اس کے لیے کوئی 2 بول فاتح خوانی کے کر دے. کسی شوبز اسٹار نے نہیں کیا؟ نہیں, وہاں پہ تو انسٹاگرام پہ لکھ رہے تھے. جی یہ کوئی لاجک نہیں سمجھ آئی. اور دوسری یہ کہ کوشش یہی ہے میری, جو میسیج ایک کنوے کرنا ہے اس میں یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ, کسی کوئی دوسری عمیرہ کے ساتھ ایسے ہو.
काइंडली ज़रा कुछ चीज़ों को ना हाईलाइट किया करें जो इन्वेस्टिगेशन या इस तरह चीज़ों में जिसके ऊपर फोकस करना होता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे आपने एक बात की कि किसी स्टार ने जो लिख रहे थे नहीं, हुमैरा के लिए वो कि ये हम नहीं है कि तदफीन ज़रूरत भी करेंगे, नहीं है कि स्टार वाला नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो लिख रहे थे हम तदफीन करेंगे, किसी ने रब्ता नहीं किया। नहीं, वो ठीक है, वो ऑन स्पॉट एक सिचुएशन होती है, कर देते हैं जो भी है, लेकिन एक्चुअली में किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें ज़रूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं, हमने जाना ही जाना था, लेकिन हम उनके साथ टच में थे। ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन और उनकी जो इंतजामिया के साथ आप टच में थे? हम टच में थे, लेकिन हम अपना डिसाइड करके हमने जाना था। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये हुमैरा असगर की फैमिली थी और चूँकि सोशल मीडिया बहुत सी चीज़ें चल रही थी तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हुमैरा असगर की फैमिली है उनसे जाके तमाम चीज़ों के जो है वो हवाले से पूछा जाए। हमने बहुत से सवाल किए, इन्होंने बहुत से जवाब दिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।